السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر محمد علی حمزہ کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ملک میں جو خبریں ہیں ڈھیروں ڈھیر ہیں۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب سمیت کئی لوگوں کو ای سی ایل میں ڈال دیا گیا۔ ای سی ایل آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ ایگزٹ لسٹ ہوتی ہے کہ جن کا نام اس میں آتا ہے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، ایٹ لیسٹ کسی پراپر جگہ سے تو باہر نہیں جا سکتے، ویسے کہیں سے نکل جائیں تو اور بات ہے۔ یعنی خان صاحب کسی پاکستان کے ایئرپورٹ سے یا کسی پراپر لیگل بارڈر سے اب باہر نہیں جا سکتے۔ جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ای سی ایل میں عمران خان صاحب کا نام ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خان صاحب نے تو کبھی ملک سے باہر جانے کی بات ہی نہیں کی اور نہ ہی وہ جائیں گے۔ لیکن افواہیں یہ بھی گونج رہی ہیں اور یہ بھی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب شاید ایک ایسا یو ٹرن لیں جو شاید پاکستان کے فیوچر کے لیے انہیں لگے کہ بہتر ہے کہ اس وقت ملک سے باہر جایا جائے اور معاملات کو ٹھیک کر کے واپس آیا جائے۔ یہ افواہیں ہیں، یعنی یہ گردش کر رہی ہیں باتیں، ان میں صداقت کتنی ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، میرا کام ہے آپ تک بات پہنچانا۔ ای سی ایل میں نام آ گیا ہے، پھر کیسز چل رہے ہیں، چاہے وہ کیسز جو ہیں وہ عمران ریاض خان کی بات کریں، ان کے حوالے سے ہوں، جس پہ آئی جی نے کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم ابھی تک نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، نہیں پتہ لگ رہا، گو کہ عدالت مصر ہے، لاہور ہائی کورٹ مصر ہے کہ آپ ظاہر کریں عمران ریاض خان کو۔ اس کے بعد خبریں جو ہیں وہ آڈیو لیکس کیس ہیں جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہوا ہے، پھر اظہر صدیق صاحب جو ہیں وکیل پی ٹی آئی کے انہوں نے کچھ کیسز کیے ہوئے ہیں، پھر استدعا جو حکومت پاکستان نے وفاقی حکومت نے کی ہوئی ہے، استدعا الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں کہ آپ 14 مئی کو جو الیکشنز کی بات تھی اس کو نظر ثانی کیجیے اور آگے تاریخ لے کے جائیے، وہ مقدمات چل رہے ہیں۔ غرض یہ کہ مقدمات کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ ہماری جو کالے کوٹ کی برادری ہے، یعنی وکلا حضرات ہیں، یقیناً ان کی اس وقت پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں گو کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ یقیناً اکنامک صورتحال بہت ہی خطرناک ہے، اور جہاں تک بات سوشل سچویشن کی ہے وہ بھی ایک گوما گوں کی کیفیت ہے۔ اس گوما گوں کی کیفیت میں جس میں یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ ہونے والا کیا ہے، آگے کیا ہوگا، کون اب لیڈ کرے گا، اس پوری صورتحال میں 25 مئی کو ایک خاص دن منایا گیا جسے یوم تکریم شہدائے پاکستان کے نام سے برانڈ کیا گیا۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان جو ہے پورے بھر میں 25 مئی کو جو پاکستانی تھے وہ اپنے شہداء جو تھے ان کی محبت میں باہر آئے اور اظہار محبت کیا کہ ہم تمام شہداء اور ان کے لواحقین کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اراؤنڈ دا کنٹری فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، شمال سے جنوب تک ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ سامنے آئے۔ لاہور میں کئی تقاریب ہوئیں، مین تقریب جو تھی وہ گنج شہیداں قبرستان جو ہے جہاں پہ 1965 کے 106 جو جوان تھے شہید ہوئے ان کے لیے جو یادگار بنائی گئی تھی، وہاں پہ تقریباً کوئی 10,000 افراد جو سول سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیو تھے وہاں موجود تھے، اکیڈیمیا، بزنس طبقہ، ڈاکٹر کمیونٹی، غازیان کی کمیونٹی، خواتین ملت اور دیگر شعبہ زندگی سے جو تھے لوگ وہاں موجود تھے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یوم تکریم شہدائے پاکستان جو ہے اس کا تعلق پارٹی سے نہیں ہے، تو میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس دن کو یا ان کے کارکنان نے اس دن کو اس طرز میں منایا کہ اوکے وی آلسو رسپیکٹ دی شہداء اینڈ وی شو دی سولیڈیرٹی ود دی مارٹرز جو سیویئرز ہیں۔ تو وہ عجیب سا مجھے تھوڑا محسوس ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اس دن کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میرے خیال سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پارٹی اور ذات اور قبیلے سے بڑھ کے ہوتی ہیں، اور اس میں ایک قومی شناخت ہوتی ہے، اور قومی شناخت میں آپ کے قومی ادارے کے مارٹرز ہیں، شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کیونکہ سارے یہی کہتے رہے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، کہ ایک دو افراد کا مسئلہ ہے، باقی تو ہم احترام کرتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ باقی احترام کرتے ہیں پورے ادارے کا، تو پھر اسی ادارے کے شہداء کے لیے اگر کوئی دن جو اسے اناؤنس کیا گیا ہے تو آپ ان شہداء سے اپنی سولیڈیرٹی کے لیے سامنے ہیں، اور اپنا جو امیج ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ غلط پیغام پہنچایا جاتا ہے دوسرے تک، اس امیج کو ری بلڈ کرنے میں شاید یہ شمولیت کہیں نہ کہیں مددگار ثابت ہوتی۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان یقیناً ہر پاکستانی شہداء کی عظمت اور ان کی جرت اور ان کی استقامت جو ہے اس کو
انڈورس کرتا ہے اور فخر کرتا ہے اپنے شہداء پہ. اور یہ صرف پاکستان نہیں, یہاں پہ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اراؤنڈ دا گلوب جو ملٹری ہوتی ہے, عام فورسز کے لوگ ہوتے ہیں, سویلینز اور حکومتیں ان کی بہت عزت کرتی ہے. وہ طریقہ مختلف ہوتا ہے. ہمارا کیونکہ ابھی ہمارے آزادی کو 70 سال ہوئے ہیں, ابھی ہم گروم کر رہے ہیں, بہت سے مسائل رہے ہیں ماضی میں. لیکن اگر آپ کو میں مثال مغرب کی دوں تو ورلڈ وار 1 کی بات ہو, ورلڈ وار 2 کی بات ہو, ویتنام کی جنگ کی بات ہو جہاں امریکہ کو شکست ہوئی اور پوری دنیا مانتی ہے شکست ہوئی. اس کے بعد عراق کی بات کریں جہاں پہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے نام پہ سوری بھی کیا امریکہ نے. چاہے آپ افغانستان کی بات کریں کہ 20 سال کے بعد وہ واپس گئے اور افغانستان جو ہے اسے وہ جو کہہ رہے تھے کہ اس ملک کو صحیح کرنا ہے, عوام کو سہولت دینی ہے, ایسا کچھ وہ نہیں کر کے جا سکے. لیکن ان کی جو فلمیں ہیں جو ہالی ووڈ میں بنتی ہیں وہ ساری ہیں جو ورلڈ وار 1 سے لے کے آج تک اپنی آرمی, اپنے مارٹرز, اپنے فوجیوں کی عظمت کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, جو کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں. بیکاز دس از اے گلوبلی ایکسیپٹیڈ ریالٹی دیٹ سولجرز deserve to have high respect and love in society because they face the bullet and protect the countrymen. So this is not about Pakistan. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے معاشرے میں, اس کو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ری ٹیون کہ آج بھی فرام ایسٹ ٹو ویسٹ, فرام نارتھ ٹو ساؤتھ, دنیا جو ہے وہ ریئلائز کرتی ہے کہ جو آرم فورسز کے لوگ ہوتے ہیں, جو سولجرز ہوتے ہیں, we have to pay them respect and they deserve respect. کیونکہ وہ اس نیت سے کام شروع کرتے ہیں کہ ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ جان سے پیارا تو کچھ نہیں ہے. تو اگر کوئی جان اپنی نچھاور کرنے کو تیار ہے اور اگر کوئی گھر والے اپنے بچے کو پیش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جان جائے گی تو ہم برداشت کریں گے, تو وہ لواحقین, وہ ورثہ, وہ والدین, وہ بہن بھائی بھی اتنی ہی محبت کے حقدار ہیں جتنا شہادت نوش فرمانے والے جو ہیں وہ اصحاب ہیں. سو پوری دنیا اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے شکایات ہو سکتی ہیں کہ وہاں ایسے ہوتا ہے تو فلاں جگہ ایسے ہوتا ہے, تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ہاں بھی بہت برا کچھ نہیں ہوتا, بڑا کچھ اچھا بھی ہوتا ہے. اور اس اچھے کو ڈیفینیٹلی ہم اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. تو معاشروں میں یہ جو اتار چڑھاؤ ہے, دس از اے پارٹ آف ڈیولپمنٹ, دیز اپس اینڈ ڈاؤنس. لیکن الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو یونائٹ انڈر سرٹن تھنگس. اور یہ یونٹی جو انڈر سرٹن تھنگس ہے, اس میں ایک یونٹی کا ایسپیکٹ جو ہے وہ شہداء کی عظمت اور ان کی جرت کو تسلیم کرنا اور ان کی جان نثاری کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. اور آئی تھنک یوم تکریم شہداء پاکستان کا بھی یہی مقصد تھا اور یہی مقصد ہوگا آئندہ سالوں میں. تو وہ پارٹی سے ابو ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے, بحیثیت پاکستانی سوچنا چاہیے. ایک لائن بڑی آج کل چل رہی ہے کہ میری ریڈ لائن وہ ہے, اس کی ریڈ لائن وہ ہے. تو ہم سب کی اپنی اپنی ریڈ لائن ہے, تو وائی ناٹ وی آل کال اٹ دیٹ ہماری سب کی ریڈ لائن پاکستان ہے. سو پاکستان میٹرز اے لاٹ. ٹھیک ہے, ڈبیٹ از گڈ, ڈبیٹ ہیز ٹو ہیپن, بٹ وائل وی آر ڈبیٹنگ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ وہ ڈبیٹ جو ہے وہ ڈبیٹ کنسٹرکشن کے لیے ہونی چاہیے. اگر اس ڈبیٹ سے الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, وہ جو یونٹی ہے وہ بالکل پامال ہو رہی ہے, تو اس سے پرہیز کرنا میرے خیال سے ہی عقل مندی ہے. اور یہی اظہار ہوگا وطن سے محبت کا. اور یہ جو لوگ ڈس یونٹی کی باتیں زیادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کر دو تو وہ کر دو, ان میں سے اکثر لوگ وہی ہیں جن کے ٹیڈ پڑے ہوئے ہیں. یو انڈرسٹینڈ وٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس آئدر دے آر لیونگ ابراڈ اینڈ دے ہیو نو اسٹیکس ہیئر, اور دے ڈو ہیو اسٹیکس بٹ دے آر ڈوئنگ ویل. تو وہ پھر دے ہیو ٹو اسپیک آؤٹ تھنگس. اینی وائز دا پوائنٹ از, پاکستان میں بہت سے کیسز چل رہے ہیں اور ای سی ایل میں عمران خان صاحب کا نام آ گیا ہے. خان صاحب اپنی تائیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حالات دوبارہ سے بحال ہوں. خان صاحب نے ایک یہ بھی کہا کہ میں کمیٹی بناؤں گا ڈائلاگ کے لیے. حکومت کی طرف سے جواب آیا, وفاق کی طرف سے کہ اب ہم کوئی ڈائلاگ نہیں کریں گے. لیٹس سی کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. لیکن ہم سب کو ایز این انڈیویجول ہر اس گفتگو اور ہر اس بات سے اتنے پرہیز ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اس کو بے وجہ بے ثبوت جو ہے بیان نہ کریں. اور معاشرے میں جو انتشار اور خلفشاری پیدا ہو گئی ہے, اس کو بڑھانے میں ایٹ لیسٹ ہم اپنا کردار ادا نہ کریں. اگر کم نہیں کر سکتے اٹس اوکے, لیکن اس کو بڑھانے والے, اس کا بڑھاوا دینے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو. پاکستان کی پولیٹیکل فورسز, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا دیگر,
وہ دے آر ویلیویبل. اس میں بھی افراد ہی کا ایشو ہے, کچھ افراد اچھے ہیں, کچھ افراد اچھے نہیں ہیں, کچھ نے زیادہ چوری کی ہے, کچھ نے کم چوری کی ہے, کسی نے چوری نہیں کی. سو وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دوز پیپل رادر ٹو ڈسٹرائے دی انٹائر پارٹی. اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو یہ بھی ایک خبر ہے جو میں بتائی دیتا ہوں جاتے ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی فیکشنز بننا, یعنی اس کے بھی حصے بننا شروع ہو گئے ہیں. لگ بھگ اب تک 60 افراد جو میجر سٹیک ہولڈرز تھے پی ٹی آئی کے, جس میں پارلیمنٹیرینز تھے اور دیگر کارکنان جو ہیں, 60 اہم کارکنان, وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں. اور ملتان میں پاکستان تحریک انصاف حقیقی, جسے پی ٹی آئی حقیقی کہتے ہیں, اس کا جنم بھی ہو چکا ہے. سو پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کا پہلا فیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی حقیقی کے نام سے سامنے آ چکا ہے. یہ اچنبے کی بات ہو سکتی ہے آپ کے لیے, لیکن میرے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مسلم لیگ کے بھی بڑے فیکشنز بنے, پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بڑے فیکشنز بنے, پھر ایم کیو ایم کے بھی بڑے فیکشنز بنے. تو یہ جو فیکشنز ہیں یہ حصے بننے اور چھوٹے چھوٹے گروپس نکلنے بڑی پارٹی کے اندر سے, دس از ناٹ انپریسیڈنٹڈ سارٹ آف اے تھنگ, دس از اے پریسیڈنٹ سیٹ ارلیئر, اور وہی پریسیڈنٹ جو ہے وہ رپیٹ ہو رہا ہے. اگر یہ سب رپیٹ ہو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک ادارے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ بھی ہماری نالائکی ہے. وہ سیاستدان جو اپنی پارٹیز کے اندر انکلوسیو پالیٹکس اور ڈیموکریٹک پالیٹکس نہ لا سکیں اور بعد میں پھر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے اور ان کے اندر فیکشن ہونے لگا, تو میرے خیال سے انہوں نے بھی جو وہ اب کاٹ رہے ہیں اس کو بونے میں ان کا بھی کوئی نہ کوئی کردار ہے. اینڈ ون ہیز ٹو ایکسیپٹ اٹ. وی آر ایٹ ڈینائل موڈ. لیٹس کم آؤٹ آف دا ڈینائل موڈ اینڈ لیٹس ایکسیپٹ things that unite us. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.